خاص علامہ صاحب سے کریں گے۔ علامہ صاحب، پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے رحمتوں کا۔ ویسے تو خدا تعالیٰ کی جو یہ رحمتیں ہیں یہ اپنے بندوں پہ جب تک اس کی سانس چل رہی ہے اس کے بعد دیگر عالموں میں بھی اس کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، اب دوسرا عشرہ جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ دوسرے عشرے کے حوالے سے پہلے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ بہت شکریہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں عشرہ مغفرت کے حوالے سے ٹاپک بھی رکھا اور موضوع کیا۔ دیکھیے، یہ تو ایک حدیث شریفہ ہے جس سے یہ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ نجات کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ اور ویسے تو اگر دیکھا جائے تو رحمت بھی اللہ کی ہمیشہ ہی نازل ہو رہی ہے، مغفرت بھی ہمیشہ سے جاری ہے، اور نجات کا راستہ بھی اللہ نے ہمیشہ کھلا ہی رکھا ہوا ہے، بند نہیں ہے۔ بے شک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی قرآن مجید میں بھی ایسے اشارات دیے ہیں جن میں کچھ راتوں کو مخصوص کر دیا ہے، جیسے شب قدر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر فرما دیا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مبارک فرمائے ہیں۔ تو ماہ رمضان شریف جو ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور وہ اس لیے کیا گیا کہ ایک مومن بندہ جو ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے دل میں یہ احساس رکھے کہ یہ ماہ رمضان جو ہے اس کا پورا یہ مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ ہمیں رحمت بھی مل رہی ہے، ہمیں مغفرت بھی مل رہی ہے، اور ہمیں پھر آخر میں نجات بھی مل رہی ہے۔ اب عشر مغفرت کا جو تعلق ہے تو مغفرت جو ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا نام ہے، اور دراصل یہ تسلیم کرنا ہے بندے کو کہ انسان ہوں میں، بندہ بشر ہوں، جانے انجانے میں گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پاک و صاف ہوں، عام بندے سے تو یہ تصور نہیں ہے نا، گناہ بھی ہو سکتے ہیں، خطائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جب وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں گناہ کر سکتا ہوں اور مجھ سے گناہ ہو گئے ہوں گے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اور رجوع کرنا جو ہے یہ ہے استغفار۔ ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار، اور ایک ہے رجوع الی اللہ۔ ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آپ سے جب کسی گناہ کا صدور ہو جائے تو آپ پھر اس پر اصرار نہ کرتے رہیں، بلکہ بارگاہ الہی میں توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اپنے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ دیکھیے، میں آپ سے ایک شیئر کرتا ہوں ایک بات۔ شب برات جو گزر چکی اس میں ایک بڑی مشہور حدیث کہی جاتی ہے کہ غروب آفتاب سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، توبہ طلب کرنے، کہ مجھ سے بخش دوں، توبہ کرنے والا ہے کوئی مجھ سے بخش دوں۔ تو اس میں ایک بات کیا ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی طلب کرے، مانگے مجھ سے۔ یعنی یہ مانگنا جو ہے یہ بندے کی ایک شان ہے، شان عبدیت ہے۔ عام طور پر ہم تو کہتے ہیں نا بھئی ہم مانگنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتی ہے، جو اللہ سے نہ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس سے مانگا جانا چاہیے۔ تو لہٰذا جیسے ہم رزق مانگتے ہیں، جیسے ہم شفا مانگتے ہیں، ایسے ہی مغفرت کا طلب کرنا یہ شان عبدیت ہے، بندے کی ایک شان ہے۔ تو اب مغفرت جب عشرہ یہ شروع ہو گیا، جو کہ ایک پہلا عشرہ ختم ہوا، تو اب اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی ایسی عبادات کہ جس کو ہم نماز بھی کہیں، جس کو ہم تلاوت قرآن بھی کہیں، یا کچھ اور بھی تسبیح پڑھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خاص کر رجوع ہو کر یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی گناہ واقع ہو گئے ہوں جو کہ ہو سکتے ہیں، تو تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ہمیں بخش دے۔ تو یہ بخشش جو ہے نا یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی شروع میں، انٹرو میں، کہ یہ جو انسان ہے اس سے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے اسباب بھی بنا دیتا ہے۔ مولانا روم بہت بڑے شاعر، صوفی شاعر گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہے بے شک، بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ غم بینی تو استغفار کن، غم با امر خالق آمد خار کن۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر غم واقع ہو جائے، کوئی بھی غم آ جائے، چاہے وہ اولاد کا ہو، چاہے وہ جان کا ہو، چاہے وہ مال کا ہو،
چاہے وہ کسی عزت آبرو کا غم ہو تو تو استغفار کر، صحیح، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر، چونکہ غم بینی تو استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غم ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں، تو لہٰذا جب کوئی چیز مصیبت تم پر آ جائے تو اس کے لیے تیار رہو، کس کے ذریعے؟ استغفار کے ذریعے، اور استغفار کرتے رہو۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ نوح ہے، بہت مشہور ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر گزرے، تو انہوں نے قرآن مجید میں کہ اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو گے اور استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بارش بھی بھیجے گا، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے جنت میں نہریں اللہ تعالیٰ رواں فرمائے گا۔ بالکل علامہ صاحب